ہمارے سیارے کے ارد گرد موجود ہوا کا ایک سمندر ہے اور اسی کے مرہون منت ہے اس سیارے پر زندگی. اسی ہوا میں موجود بادل بارش برساتے ہیں اور سورج سے گرمی بھی جذب کرتے ہیں. لیکن انسان نے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بے شمار اضافہ کیا ہے جو وجہ بنی موسم میں تبدیلیوں کی. تصور کیجئے زمین ایک پیاز جتنی ہو تو اس کی اوپری تہ ہمارے ایٹماسفیئر جتنی موٹی ہوگی. درجہ حرارت میں تبدیلی ہواؤں کی شدت اور سمت متعین کرتی ہے اور یہ ہوا بادلوں کی سرکولیشن اور موسموں کا تعین بھی کرتی ہے. پچھلی دہائی سے موسم اور طوفان کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 40,000 سے زیادہ طوفان پوری دنیا میں ہر روز آتے ہیں. ریاست امریکہ میں قریب 200 سالوں سے طوفان اور موسموں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سائنٹیفک پروجیکشن میں دیکھا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ اور اس اضافے کا مطلب بادلوں میں نمی کی مقدار زیادہ اور اس سے تند و تیز بارش. اس تیز بارش سے سیلاب کے خطرات بڑھ رہے ہیں. قطرینہ نامی طوفان نے امریکہ میں نیو اورلینز میں سن 2005 میں ایک تباہی مچا دی تھی. میٹیریولوجسٹ شدت سے بے تاب ہیں آب و ہوا میں آنے والی تبدیلیوں کو جاننے کے لیے. دنیا کے کلائمیٹ میں تبدیلی کو جانچنے کے لیے بنائے جانے والے سیٹلائٹ سے EUMET سیٹ ہیڈ کوارٹر انفارمیشن وصول کرتا ہے. موسمی مصنوعی سیارہ جس کی تعمیر اور ٹیسٹنگ ڈارمسٹیڈ جرمنی میں کی گئی موسمی تبدیلیوں اور ماحول میں گیسوں اور نمی کی جانچ پڑتال کرتا ہے. سن 2006 میں لانچ ہونے کے بعد میٹیوسیٹ 8 سمندر کی سطح کے درجہ حرارت اس میں برف کی کنسنٹریشن کے اعداد و شمار بھیج رہا ہے. یہ ایٹماسفیئر میں مختلف بلندیوں پر درجہ حرارت کی پیمائش ٹھیک ٹھیک کرتا ہے. بحر اوقیانوس اور جنوبی ہیمسفیئر کی کوریج میں کمی اثر انداز ہوتی ہے زمین کے پورے ایٹماسفیئر کو سمجھنے کے لیے. پولر آربیٹری سیٹلائٹ ایٹماسفیئرک سسٹم کو مائکرو ویو سینسرز کے ذریعے جانچتا ہے اور یہ سینسرز اسٹریٹوسفیئر کی بہت واضح کوریج کرتے ہیں. مائکرو ویوز بادلوں میں بھی سرایت کر جاتی ہیں حتیٰ کہ ان کے خد و خال بھی جان لیتی ہیں. ایک اور مصنوعی سیارہ لیزر سسٹم کے ذریعے ہواؤں کے رخ کی پیمائش کر رہا ہے. سیارہ زمین کے ان حصوں کا بھی جہاں گراؤنڈ بیسڈ ویدر اسٹیشن موجود نہیں. طوفانوں کے ذرات میں اپ ڈرافٹ کا عمل بجلی پیدا کرتا ہے. قریب 10% طوفانوں میں لوور ایٹماسفیئر میں نمی کی بڑھوتری اپ ڈرافٹ کے عمل کو اتنا بڑھاتی ہے کہ وہاں موجود ہوا گھومنا شروع کر دیتی ہے. انتہائی صورتوں میں یہ ٹورنیڈوز بھی بن سکتے ہیں. سپر سیل طوفان شدید اور کئی گھنٹے طوالت اختیار کر سکتے ہیں. شدید موسم کے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ ٹورنیڈوز جو پہلے بہت تھوڑی تعداد میں آیا کرتے تھے کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے. سائنسدان اب زیادہ پیچیدہ سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہے ہیں تاکہ ماحول میں ان تبدیلیوں کا پتہ لگا سکیں. سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ریلیز ہر آدھے گھنٹے بعد زمین کی تصاویریں لیتا ہے
नया सैटेलाइट नमी, बादलों के बनने और ओजोन की कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन लेता है, और जब ये इंफॉर्मेशन जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद स्टेशन से मिलाई जाती है तो ये आने वाली शदीद मौसमी सूरत हाल की पेशन गोई में मदद देती है। इसके अलावा सैटेलाइट के जरिए सिविल सिक्योरिटी सिस्टम्स, आग लगने और सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद ली जा सकती है। आर्कटिक और एंटार्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां आ रही हैं। दुनिया के मौसमी निज़ाम में कुतब में मौजूद बर्फ की चोटियों का एक खास किरदार है। इंटरनेशनल पोलर ईयर दरअसल एक साइंसी प्रोग्राम है जो 2 साल पर मुहित होगा। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में एक खास ग्रुप पेश करता है। इसकी लैब दोहरे इंजन वाले एक जहाज पर मुश्तमिल है जिसके परों और नोज टेल पर कैमरों के अलावा दूसरे हसास आलात नस्ब है और ड्रॉप साउंड्स नामी आलेह की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाता है जो मुसलसल मापे गए एटमॉस्फेयर के दर्जा हरारत और ह्यूमिडिटी पर मुश्तमिल होता है। आइसलैंड की आबो हवा बहुत खास और मौजू है हीट एक्सचेंज की स्टडी के लिए, और इस मुल्क में जियोथर्मल और वोल्केनिक सरगर्मियां बहुत आम हैं। तवानाई का ज्यादातर हिस्सा जियोथर्मल पावर से आता है। जब समुद्री तूफान ह्यूरिकेन डेनिस ने कैरेबियन और फ्लोरिडा को अपनी लपेट में लिया था, साइंसदानों ने सुपर कंप्यूटर्स के जरिए वर्चुअल स्टॉर्म्स बनाने शुरू किए हैं। ईओलस नामी सैटेलाइट के जरिए दुनिया में हवा की रफ्तार मजीद दुरुस्त मापी जा सकेगी। ये सैयारा सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट से अपने माइक्रोवेव सेंसर्स के जरिए एटमॉस्फेयर में हवा को मापेगा। हम जानते हैं जमीन के गोल होने की वजह से माहौल की कोई जुग्राफियाई हद नहीं। किसी एक इलाके में सनती फुजले की वजह से हजारों किलोमीटर दूर तेजाबी बारिश हो सकती है। कनाडा के दूर दराज शुमाली अर्ज बल्द में ग्रीन हाउस गैसों की स्टडी करने के लिए अमेरिकी और कैनेडियन साइंसदान एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी में इकट्ठे हुए हैं। एटमॉस्फेयर बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट नासा की तरफ से स्पॉन्सर किए जाने वाली मुहिम्मात की सीरीज में से तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसका मकसद एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को समझने के लिए इकोसिस्टम को बेहतर जानना है। यहाँ मेटीओरोलॉजिकल डेटा और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के तजुर्बात के लिए 30 मीटर बुलंद टावर लगाया गया है। इस दौरान करीबी वेटलैंड पर नासा बायोस्फीयर मुहक्किकीन ने घास जैसी सेजेस की छोड़ी गैसेस की पैमाइश करने में अनगिनत घंटे गुजार दिए। इनके खोखले तनों की वजह से ये पौधे मीथेन गैस के बराह रास्त आसमान में खारिज करने वाले ट्रांसपोर्टर हैं। गुब्बारा साउंड्स मुकामी हवाओं, दर्जा हरारत और नमी ट्रैक करने के लिए और इलेक्ट्रा एयरक्राफ्ट इस एरिया में निकला है एक मिशन पर। हवा के सैंपल्स और मुख्तलिफ केमिकल कंसंट्रेशन के 7 तजुर्बात किए गए।
یہ آلہ جو کہ ہوائی جہاز کے اوپر اور نیچے ایک لیزر بیم شوٹ کر کے ایٹماسفیئر کا کراس سیکشنل ویو پلاٹ کرتا ہے، لال رنگ ظاہر کرتا ہے اوزون اور دوسری گرین ہاؤس گیسوں کی زیادہ کنسنٹریشن کو۔ امریکی خلائی ایجنسی کے پاس طوفانوں کے پیٹرن ویدر فارمیشن کو جاننے کے لیے ایک طویل المدت پروگرام ہے۔ DC-4 مشن ناسا کو گلوبل کلائمیٹ اوزون ڈپلشن کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ 7 ناسا سیٹلائٹس کوسٹا ریکا اور پیناما میں 3 اسپیشل قسم کے ایئر کرافٹ، 400 سے زائد انتہائی تربیت یافتہ ماہرین DC-4 مشن کا حصہ ہیں۔ فلائنگ لیب بادلوں میں کیمیائی مواد اور ان کی ساخت کو اینالائز کر سکتا ہے۔ سینسرز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون کو۔ ER-2 ایک زیادہ اونچائی میں ریسرچ کے لیے ہوائی جہاز ہے جو کہ باقاعدگی سے 22,000 میٹر سے زیادہ اونچائی یعنی اسٹریٹوسفیئر تک پہنچتا ہے۔ اتنی اونچائی میں کم ایٹماسفیئرک دباؤ سے بچنے کے لیے ER-2 پائلٹس ایک خاص پریشر سوٹ پہنتے ہیں۔ کوسٹاریکا کے نیشنل سینٹر آف ہائی ٹیکنالوجی کے ریسرچرز ناسا کے شانہ بشانہ میٹیورولوجیکل غباروں کا استعمال کرتے ہوئے کمپلیمنٹری ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان غباروں کے نیچے آلات ہوا میں مختلف گیسوں، نمی کی مقدار وغیرہ کے سیمپلز لگاتار نیچے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تمام پلیٹ فارم سے حاصل کردہ انفارمیشن سے DC-4 پروجیکٹ بادلوں کی 3D تصاویریں تشکیل دے گا۔ زمین کے ایٹماسفیئر کی چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن کمپیوٹر میں ڈال کر اسے حقیقی طرز پر سیمولیٹ کرانا بڑا مشکل ہے۔ شدید موسم کی پیشن گوئی ان سیمولیشنز کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ ایک اینگلو جاپانی کمپیوٹر جو کہ ارتھ سیمولیشن کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کی رفتار کسی بھی موازنہ کے کمپیوٹر کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ ہے۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہمیں 20,000 سال پہلے کی طرح آئس ایج میں دھکیل سکتی ہے۔ زمین کے ساحلی علاقے ہمیشہ سے سیلاب، طوفان کی زد میں رہے ہیں۔ موسموں میں تبدیلی کا ٹھیک مشاہدہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن ارضیاتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کافی طویل مدت سے زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن ماضی میں تمام وقت زمین پر برفیلی چوٹیاں قائم نہیں رہی تھیں۔ بیس 20,000 سال پہلے آئس ایج کے دوران ہر طرف برف ہی برف تھی۔
یہ دور زمین کا کول پیریڈ کہلاتا ہے۔ سن 1990 میں ایٹماسفیئرک ریڈیشن میئرمنٹ پروگرام سیارہ زمین کے کلائمیٹ کو جاننے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ یہ پروگرام ایٹماسفیئرک اسپیشلسٹ کی ایک ٹیم اور مختلف کلائمیٹ زونز پر مانیٹرنگ آلات پر مشتمل ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے انسان کمپیوٹر ماڈلز کے استعمال سے موسم کے پیٹرنز میں تبدیلی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر ایٹماسفیئر کی اسٹڈی وجوہات اثرات کے لیے اچھا ہے، لیکن اس پر مکمل طور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ بادلوں کے بارے میں جاننا، سورج سے آنے اور پھر منعکس ہونے والی توانائی میں توازن کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ کلائمیٹولوجسٹ اب بھی نہیں جانتے ہیں کہ کہاں، کب، کیوں بادل بنتے اور کتنی توانائی خارج یا جذب کرتے ہیں۔ لیکن ایٹماسفیئرک ریڈیشن میئرمنٹ پروگرام اس کے لیے کوشاں ہے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں ایک ماحولیاتی آبزرویٹری قائم کی گئی ہے۔ جنوبی گریٹ پلین سائٹ نامی جگہ ایک آئیڈیل جگہ ہے بادلوں کی وسیع اقسام کی وجہ سے۔ میٹیریولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس جگہ کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ٹراپیکل مغربی بحر اوقیانوس 28 ڈگری سیلسیس کے ساتھ دنیا کا سب سے گرم سمندر ہے، اور یہ ہوا میں آبی بخارات بکثرت چھوڑتا ہے جو عالمی موسم میں ایک اہم فیکٹر ہے۔ اسی وجہ سے کلائمیٹ آبزرویٹری سن 1996 میں نیو گیونیاز مینس آئی لینڈ پر قائم ہوئی۔ ARM پروگرام کے تحت مقامی سائنسدانوں کا کام روزانہ کے موسمی صورتحال اور آلات کی مینٹیننس ہے۔ دوسری سائٹ نورو پر سن 1998 میں قائم ہوئی اور سن 2001 میں پہلی 2 سائٹس کی معاونت میں تیسری سائٹ پر کام ڈارون آسٹریلیا میں شروع ہوا۔ ٹراپکس وہ جگہ ہیں جہاں سیارہ زمین سورج سے آنے والی توانائی جذب کرتا اور پولرز میں ریفلیکٹ یا منعکس کرتا ہے۔ تیسری ایٹماسفیئرک آبزرویٹری این آرکٹک سرکل میں الاسکا کے جنوبی ساحل پر باروہ کے مقام پر قائم ہے۔ یہاں پر پانی سے یکسر مختلف طریقے سے سورج کی روشنی اور ریڈینٹ توانائی کو منعکس، جذب اور ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ گرمیوں میں ٹنڈرا سورج سے زیادہ توانائی حاصل کرتا ہے۔ ہوا میں بہت کم بخارات موجود ہیں اور ایسا ہونا ریڈینٹ توانائی کے پھیلاؤ پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ ایک سال میں کئی بار ARM پروگرام میں کام اور آلات کے استعمال میں بڑی تیزی آتی ہے۔
اس دورانیہ کو انٹینس آپریشن پیریڈ کہتے ہیں اور اسی دورانیہ میں ناسا ARM پروگرام کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ARM پروگرام UAS یعنی ان مین ایروسپیس وہیکلز کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے 20 کلومیٹر اونچائی میں اڑان عام جہاز کے بس کی بات نہیں، تو UAVs جہاز ایک بادل کے اوپر اور ایک نیچے ہمہ وقت اڑ کر سائنسدانوں کے لیے بادلوں میں ایبزارب ہوتی توانائی اور دوسرا قیمتی ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ مقدار میں ڈیٹا مینج کرنا آسان نہیں۔ 2 یا 3 ہزار فائلیں 100 GB کا ڈیٹا قریب ہر روز ڈیٹا سینٹر ریسیو کرتا ہے۔ اسی ڈیٹا تک پوری سائنس کمیونٹی کو رسائی حاصل ہے۔ سورج توانائی کا ذریعہ ہے، زمین پر ہوا اور سمندروں کو چلاتا ہے۔ سائنسدان تو اب بھی اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے آغاز پر کھڑے ہیں۔